زندگی خواب ہے، اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائے نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کے افسانہ ترازی اور اوہام کی بت گری کہتے ہیں، لیکن اپنی اپنی وسعت، فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں۔ حال مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی ہے کہ آنے والے واقعات کا عکس آئینہ ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ انڈرسکور 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 یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے کارآمد بلکہ مقدس ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں، مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں۔ ماضی اور حال کے واقعات کی رصدگاہ سے مستقبل کی ایک پرچھائی بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ ساری زندگی بے خبری میں گزر جاتی ہے، مگر کچھ سعید اور نیک روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمت ان سے بہرامند ہوتی ہیں، اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ لف کھڑا ہوتا ہے۔ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی اخبار کی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں روئیں سے سرد شائیں نکلنے لگیں۔ کبھی کانوں نے سنا کہ وحشت کی ہوریں، آسمان کی فرشتے اور مقدس روح مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے۔ اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر ہوتے ہیں، آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں، اور چاروں طرف تہنیات و تبریک کے زمزمے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جیسے کا فوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہب کی بیٹی، عبداللہ مطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں، آمنہ خود زہرہ و مشتری بنی جا رہی ہیں۔ انڈرسکور 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 ایلو ستارے زمین پر جھکائے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ انڈرسکور 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 عبداللہ کی پھوپھی نے کہا۔ انڈرسکور 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 میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے، اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے۔ انڈرسکور 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 ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ مبید اور یہ خنک ہوائیں، بعد صبح گائی کے جونکے، نسیم سحر کی کلیاں، درواؤ دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبزہ زاروں اور باغیچوں کی بھی میں نے صبح دیکھی ہیں، پر آج کی صبح سب سے زیادہ عجیب ہے، اور خوشبو کی لپٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے۔ انڈرسکور 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 تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل موڑتے ہوئے کہا۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے۔ انڈرسکور 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 مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے، ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے میرے معبود کو؟ لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لاؤ پھر ایک بار خلوص عقیدت سے سجدہ کروں۔ انڈرسکور 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 بول قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا، اور پھر جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا بھی خاک پر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بولے کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو فریسی کا معبود، زہیر کا حاجت روا، قبیس کا بت، اور خود میرا خدا سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گر پڑے ہیں۔ اس پر بولے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، انڈرسکور 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 میں خود اسی پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو؟
خاک پر سر رکھا ہے، تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ یہاں عبدال مطلب کے گھر میں آمنہ پر سرور آمیز غنودگی ستاری تھی، اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا۔ انڈرسکور 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 یہ اسماعیل ذبی اللہ کی ماں ہاجرہ ہیں۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفے کے بعد زیادہ شیریں لہجے میں کسی نے کہا، انڈرسکور 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 محمد دعا ابراہیم مبارک، انڈرسکور 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 آمنہ، یہ عیسیٰ روح اللہ کی مریم ہے، کنواری مریم، شہر جلیل کی مبلغ والدہ محترمہ، انڈرسکور 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 پھر دوسری آواز، محمد نوید مسیحا مبارک۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا، سپیدہ سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے، شرواؤ شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگرائی لی، طائران خوشنوا کی چہکاؤں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی، جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی، منی کی وادی، مرا کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھمجھم کر رہا تھا، ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھی اور پھول مہک ہی رہے تھے، کتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بے تاب ہو کر پکاریں، انڈرسکور 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 انڈرسکور، کوئی عبدال مطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبدال مطلب اس مشہدے کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے، عبدال مطلب کے رخساروں کی جوئیوں میں مسرت جلمل کر رہی تھی، آمنہ نے فرط غیرت سے چادر منہ پر ڈال لی، عبدال مطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چومان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔ سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے اجٹ تک نہ دیکھا ہوگا، عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا، لاریب، نہ صرف میں نے، شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں، چاند، سورج، ستارے، حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں، اس کے حسن و جمال کے سامنے تو یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہیں، اور یہ بات مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی ہے، یہ حقیقت ہے جو عبدال مطلب کی زبان سے آپ بول رہی ہے۔ عبدال مطلب کے جواب پر عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے اور کسی سبب کھل کر نہ کہہ سکے۔ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا گیت گانا چاہتی ہو؟ میں چلا جاؤں؟ مجھ بولے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی، انڈرسکور 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 انڈرسکور، اے ابو عبداللہ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے، رات کا سماں لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے ہی کی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو وہ کیفیت لفظوں میں کہاں سما سکیں گی۔ عبدال مطلب نے مسکرا کر جانا چاہا، انڈرسکور 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 انڈرسکور، ابن عبداللہ کہا کریں اس ہاشمی نونہال کو، انڈرسکور 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 انڈرسکور، اچھا نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب، عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا احمد، اور ہم محمد بھی، تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چند کی، فضا میں من ایک دھیما ساگیبی نغمہ گونجا، زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کے حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبدال مطلب کا جواب سن کر آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اس کے دل کی بات عبدال مطلب کی زبان پر آ گئی ہو۔ تذکرہ کعبے سے ہٹ کر کچھ دور پر جہاں عام الفیل میں ابرہہ کے لشکر نے حرم پر چڑھائی کے لیے آتے ہوئے آخری منزل کی تھی، چند دکانیں ہیں، انڈرسکور 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 انڈرسکور، کچی دکانیں، کسی کسی کی محرابوں میں پکی اینٹیں بھی لگی ہیں، ان دکانوں پر گھریلو ضرورت کا سودا سلف ملتا ہے، آٹا، چاول، ستو، نمک، زیتون کا تیل، کپڑا سینے کا دھاگا، اور فصل کی ترکاریاں،
اور پھل بھی، گاہک آتے ہیں، سودا لے کر چلے جاتے ہیں، دکاندار اور ان کے دوست احباب پھر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ عبید عبداللہ مطلب نے اپنے پوتے کے 2 نام رکھے ہیں، احمد اور محمد۔ ایک سانولی رنگت کی دکاندار نے کہا، انڈرسکور 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 انڈرسکور، بالکل نئے انداز کے نام ہیں۔ میں انصاف قریش کا ماہر ہوں، اور نہ صرف نسب نامے مجھے یاد ہیں، بلکہ عدنان کے حالات، مرا کی زندگی، کلاب کی داستان حیات، لوئی کے واقعات اور قصے کے کارنامے میں گن گن کر بتا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان جب اونٹ چرانے پر جھگڑا ہوا تھا تو کس قبیلے کے کتنے آدمی مارے گئے تھے۔ تمہاری اس خصوصیت پر تو بنو خزیمہ ناز کرتے ہیں۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور، انہی لوگوں میں سے ایک بول پڑا، اس پر ماہر انصاف مسکراتا ہے۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور، آدمی تو آدمی میں یہ تک بتا سکتا ہوں کہ امیہ جس گھوڑے پر چھڑا کرتے تھے اس کی نسل کے گھوڑے کہاں کہاں ہیں، اور یہ ابو سفیان کے پاس جو تلوار ہے اسے نجد کے حاکم نے عرب کو کب اور کیوں دی تھی۔ یہی نہیں، کھجوروں تک کے نسب مجھے یاد ہیں۔ ارے صاحب، آپ تو اس بحر بے قاف کرم کے شناور ہیں، خطاب اس فن میں آپ کے برابری کریں تو کریں، اور تو کوئی مکہ میں آپ کے جوڑ کا نظر نہیں آتا۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور، سننے والوں میں سے ایک نے کہا، انڈرسکور 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 انڈرسکور، اس کے لہجے میں احساس فخر نے اور زور پیدا کر دیا۔ انڈرسکور انڈرسکور انڈرسکور، یہ جو باغ خوش ذائقہ کھجوروں کے لیے سارے حجاز میں مشہور ہیں، اس کی نسل کا سلسلہ قبیلہ طے کے اس نخلستان تک پہنچتا ہے جو مرکہ فجار میں اجڑ گیا۔ کہو تو ملوک ہیرا کی داستانیں سنا دوں، قبطیوں کے عروج و زوال کے تاریخ بیان کروں۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور، چچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ بولنے نے گہری سانس لی، تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکاسا دیا تھا۔ انڈرسکور انڈرسکور انڈرسکور، بولا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احمد اور محمد آج تک کسی قریشی کا نام سننے میں نہیں آیا، بالکل نیا اور چھوٹا نام، مگر کتنا پیارا، اس نام کی طرف دل آپ سے آپ کھینچا جاتا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو رسی بٹ رہا تھا، اس کام کرنے میں باتیں بھی سنتا جاتا تھا، کہنے لگا، میری سوتیلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے، وہ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ اس قدر حسین و پیارا، ہونہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ عبداللہ کے گھر والوں کو زبید کی خوبصورتی پر بہت ناز ہے، زبید واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر آمنہ کے نور نظر کے تلوے اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ عبداللہ مطلب کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کا چہرہ خود سراج منیر ہے۔ دارالندو میں بھی قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور، ان کی باتیں ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچا ہے۔ جی ہاں، یہی حال ہے۔ امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکہ کی دعوت کی تھی، مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا۔ آج جب کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورق لٹنے والا ہے۔ میرا خواب انڈرسکور 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 انڈرسکور، آپ لوگ نہ سنیں تو اچھا ہے، آپ کو دکھ ہوگا۔ انڈرسکور انڈرسکور انڈرسکور، سب نے مل کر کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ شراب پینا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ کھینچ دیا۔ میں نے اپنے معبود یعقوب کو سجدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے پکڑ کر مجھے سیدھا کر دیا کہ اب بتوں کی پوجا نہ ہوا کرے گی۔ سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میں نے اپنی داشتہ ذبح کی طرف بڑھنے کی کوشش کی،
تو مجھے کسی نے جھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بدکاریوں کو ختم کر دو۔ ایک بوڑھا قریش ہے جس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی۔ خواب بہت زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے بڑی بڑی خونریز جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہاری، مگر نہ جانے کیوں اس خواب کے سننے سے دل بیٹھا سا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر عزا، میرے دل کو سنبھال، لات، مجھ میں جرت پیدا کر، منات، یہ ہم کیا سن رہے ہیں، تیری خدائی کے جھنڈے کہیں جھک نہ جائیں۔ نوجوان عرب جوش میں آ کر بیٹھتے ہوئے، کیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہو ابو مرجان، بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری گفتگو سے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم تمہارے خداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ خواب کی باتیں سن کر تمہارے چھٹکے چھوٹ گئے۔ تم تو کہتے تھے کہ بنی کنانا سے جب لڑائی ہوئی تھی تو مجھے اکیلے نے 20 دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھیں، اور میرا گھوڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا، مگر آج تو تمہاری مردانگی مفلوج ہوئی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، جبھی تو خواب و خیال کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ میں ابھی نائلہ کی پوجا کر کے آ رہا ہوں، راستے میں میری معشوقہ غزالہ مل گئی، اس نے تیز شراب کے 2-3 پیالے پلا دیے، پھر اس کی چھوٹی بہن فاطمہ نے طرفہ کا یہ شعر گا کر سنایا۔ دل کی لگی شراب ہی سے بجتی ہے، اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے، اسی لگانے بجھانے میں زندگی کا لطف ہے۔ مکہ مزمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مرل زہران ہے، جو اب وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وادی میں الف کاف راہب رہتا تھا جس کا نام ایس تھا۔ اس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی، موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور عبادت مراقبے میں مصروف رہتا۔ سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابدال مطلب بھی اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ جس صبح عرب کا فتح طلوع ہوا، اسی دن ابدال مطلب خوشی خوشی اس کے پاس پوتے کی ولادت کا مرشدہ سنانے کے لیے پہنچے۔ وہ خانقاہ کے دروازے کی کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ _____________ آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں ابدال مطلب۔ __________ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ __________ عرب خانقاہ۔ ایک مرشدہ لایا ہوں، خبر مسرت، آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد اور بے خبر ہیں، مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی۔ ابدال مطلب نے امامے کا پیچ سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ کہو کہو، تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا، ایس بولا۔ عبداللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا، حسین بچہ، انتہائی حسین، سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے، لوگوں کی مبارکباد قبول کرتے کرتے تھک گیا۔ عبدال مطلب نے ابا کا دامن اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا نام تم نے کیا رکھا؟ اس راہب نے دریافت کیا۔ محمد، ہونٹوں کو زبان پر پھیراتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذاتگیر ہونا چاہے، ابدال مطلب نے جواب دیا۔ اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے۔ سنو، اس لڑکے کو میں نے 3 سبب سے پہچانا۔ ایک تو یہ کہ رات ایک ستارہ طلوع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، دوسرے ولادت دوشنبے کے دن ہوئی، تیسرے اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو ابدال مطلب، بنو ہاشم کو تاریخ کبھی نہ بدلا سکے گی، کاش تم اس کا جاہو جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ جاری۔